نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویڈیو لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویڈیو لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور میں آپ کو سورہ نساء، قرآن شریف کی سورہ نساء آیت نمبر 29 سے 41 تک آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، جو بے شک اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ماں باپ اور قریب رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کے غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و ابرو کی نگہبانی کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کے خواب گاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہارے فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقررہ کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں مواقف پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اس سے دوگنی کر دیتا ہے اور اپنے طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے
ان کا کیا حال ہو پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے روزگار کو حلال عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، ہمیں انسانی شر اور شیطانی شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک نصیحت ہے کہ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب زیادہ امیدیں نہیں، اللہ سے رکھیں، انسان سے نہیں رکھیں، اور جتنا ہو سکے اللہ سے امید رکھیں، انسان سے امید نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کی امید جو ہے نا ٹوٹنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان کا کیا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی شر اور شیطانی شر سے بچائے، اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔